والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وآل بيته وأصحابه وبارك وسلم۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ باتیں نہ کریں اور بچوں کو بھی کوشش کریں کہ خاموش رکھیں۔ یہ آپ ہی کی تربیت سے ہی خاموش ہوں گے، آج انہیں سکھائیں گے تو کل انشاءاللہ یہ سیکھیں گے۔ اور مائیں تو ایسی تھیں کہ جب بابا فرید گنج شکر صابر بیا گیلری نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر صاحب بابا فرید جب بہت چھوٹے تھے تو ماں تربیت کرتی تھی، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، نابالغ تھے، تو آپ کی والدہ آپ سے کہتی تھی کہ نماز پڑھو اور اللہ بڑی رحمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ بابا فرید کو شروع سے ہی بچپن سے ہی میٹھا پسند تھا، تو آپ نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شکر دے گا۔ تو آپ چپکے سے جائے نماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے، جب ہٹاتے تھے کنارہ جائے نماز کا تو شکر ملتی تھی، آپ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے سے، اس کی عبادت کرنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ ایک روز آپ کو بازار لوٹنے سے دیر ہو گئی والدہ کو، اب فکر میں تھی والدہ کہ میں پہنچی نہیں، نماز فرید پڑھے گا، اسے اگر شکر نہ ملی ایسا نہ وہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، نماز سے دل نہ اس کا اوچاٹ ہو جائے۔ یہ دعا کرتے کرتے کہ ابھی اذان نہ ہو جائے، ابھی اذان نہ ہو جائے، پریشانی کے عالم میں جب گھر تک پہنچنے لگی تو اذان ہو گئی، اور کیا دیکھتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ اب نماز پڑھ لی، ہاتھ میں شکر دیکھی، یہ شکر کہاں سے آئی؟ امی جان آپ ہی نے تو کہا جہاں سے روز آتی ہے آج بھی وہاں سے آئی۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ماں کی لاج اللہ نے رکھی اور وہ شکر پھر اللہ نے ہی رکھی۔ ویسے تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، تو وہ جو شکر رکھی تو ماں کی لاج رکھی۔ وہ کیوں رکھی کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں کہتی، ماں اصل میں حکمت استعمال کرتی ہے۔ شکر تو حقیقتاً دنیا کی ہر شے اللہ کی ہے، تو جب جائے نماز کے نیچے سے وہ شکر نکلتی تھی تو اللہ پر یقین بڑھانے کے لیے، ان کا ذہن بڑھانے کے لیے، ذہن بچوں کا بنانے کے لیے مائیں یہ کام کرتی ہیں۔ تو آج کی ماں بھی اگر اپنے بچوں کا ذہن بنانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے سکھائے کہ بچوں شور نہیں کرتے، محفل میں بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، خود بھی باتیں نہ کریں۔ بھائی میں تو ہر محفل میں جہاں خواتین ہوتی ہیں ان سے کہتا ہوں، میں تو حیرت میں ہوں کہ جنت میں یہ عورتیں حوریں ہوں گی اور ان کا یہ حال ہے، یا حضور کا میلاد منایا جائے، محفل ہو، ذکر اذکار ہو رہا ہو، یہ باتیں کر رہی ہوں تو میں بڑے حیرت میں۔ لیکن وہ اللہ شان والا ہے، جس کو جو چاہے دے، اس کی مرضی ہے۔ تو لیکن یہ سوچ کے ہی کم سے کم ایک عورت خاموش رہ سکتی ہے کہ ہم وہ ہیں جو جنت میں حوریں بنیں گے۔ یہ عالم ہوگا ہمارے مقام کا، ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضور کے امتیوں کو تو نہ جانے کتنے درجات ہیں، کتنی عزتیں ہیں، کتنے فخر ملے ہیں حضور کا امتی ہونے کے لیے۔ تو بہرحال میں میلاد کی محفل ہے، ویسے شاہد بھائی نے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ اصلاحی بیان ہو، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو 12ویں کا مہینہ ہے، اس میں نماز روزہ یہ ضروری ہے کہ اس کا بیان کیا جائے، لیکن جب میلاد کی محفل، میلاد کا مہینہ چل رہا ہو نا، تو میلاد کی بات کری جائے، باقی چیزیں بعد میں بیان ہوتی رہیں گی۔ تو یہ محفل کا بھی تقدس ہے کہ میلاد کی محفل ہے تو میلاد کیا جائے، لیکن میلاد کی محفل سے پہلے کہ ہم نے اپنے استاد سے جو 2-3 دن پہلے ایک بیان سنا مختصر سا، تو بڑے دل پہ لگا اور کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ تو وہ بات یہ تھی کہ سب سے پہلے تو استاد جی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کے ذکر میں نہ تو کمی ہے نہ بڑھاوا ہے، نہ تو کمی ہے نہ بڑھاوا ہے۔ کیوں کہ
اللہ رب العزت ہمیشہ سے، یہ بھی ہمیشہ سے اردو میں اس سے اچھا کوئی لفظ ملتا نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا۔ اور اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، نہ تو اس کا ذکر بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، وہ اس کا ذکر بلند اور بالا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اب رہی بات کہ ہم لوگ ہیں، ہمارا ذکر، ہماری عزت، ہم تو بڑے نالائق سے ہیں۔ ابھی میں یہاں اسٹیج پہ ہوں، میری کچھ اور عزت ہے، ابھی میں نیچے بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ کچھ اور عزت ہوگی، یعنی کہ ہم لوگوں کی عزت میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ہم لوگوں کی عزت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس کے ذکر میں عزت میں نہ کمی ہے نہ بڑھاوا ہے، وہ بلند ہی بلند ہے اور ہمیشہ ہی بلند رہے گا۔ اور آپ اور میرے جیسے لوگ ہماری عزتوں میں کبھی کمی ہے کبھی بڑھاوا ہے، ایسا نہیں کہ نیچے بیٹھ جاؤں گا تو میری بے عزتی ہے، لیکن عزت میں کمی پیشی ہے، یہ ہم عام لوگوں کی بات ہے کہ ہمارے ذکر میں ہماری عزت میں کمی پیشی ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کا ذکر ہر دن پچھلے دن سے بڑھتا رہے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہارا ذکر ہر پچھلے دن آنے والی سعادت بلند ہوتا رہے گا۔ پھر سمجھ میں آئی کہ پہلے میلاد بہت تھوڑا تھوڑا مناتے تھے لوگ، آج دیکھو ہر گلی، ہر گھر، ہر محلہ، ہر شہر اور دنیا کے کونے کونے میں حضور کا چرچا ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو وہ آیت آج سمجھ میں آئی کہ حضور کا ذکر بلند ہو کیوں رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضور کا ذکر بلند کرا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہارا ذکر پچھلے دن سے اگلے دن بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ اب جتنا زور لگا لیں یہ نجدی وہابی، ان کے بس میں ہے نہیں۔ اب اور ہم حضور کے امتی الحمدللہ، حضور کا ذکر ہم کریں گے، ہماری سعادت، ہماری عزتیں بڑھتی ہیں۔ چاہے ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے مشہور آدمی، مشہور ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، معزز ہونا وہ کمال ہے کہ معزز ہو جائے۔ اب ایسے جگہ جگہ یہ گلی میں پوسٹر ہمارے لگے ہیں تو ہم مشہور ہو گئے، تو مشہور تو ہو جائیں گے، معزز جبھی بنیں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معزز ہو جائیں۔ وہ کس سے ہوں گے؟ ہم اپنے عمل سے ہوں گے۔ اچھا رہی وہی بات میلاد شریف کی، ایک تو سب سے پہلے ہمیں تو کرنا یہ چاہیے کہ ہم میلاد کی محفل میلاد منائیں اور اپنے گھر کو جائیں، خوشیاں منائیں اور گھر کو جائیں، لیکن افسوس کے ساتھ جہاں عاشقان رسول بستے ہیں وہاں تھوڑے تھوڑے کونے میں وہابی نجدی بھی بستے ہیں، اور ان کے پیٹ میں 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا نہیں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، انہیں غریبوں کی بچیاں یاد آنے لگتی ہیں کہ اتنا پیسہ لائٹوں میں لگا رہے کسی غریب کی شادی کرا دیتے۔ تو میں آپ کے توسل سے یہ آج ان کو آفر دے رہا ہوں، کسی غریب کی شادی کرانی ہو نام لکھوا دیجئے گا۔ ہم وہ حضور کے عاشق ہیں کہ جب میلاد آتا ہے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور حضور کی امت پہ کوئی مصیبت آ جائے، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو چاہے زلزلے کی شکل میں ہو، یہی امتی پیش ہوتا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں روپے پہنچا دیے، امدادی کیمپ لگائے الحمدللہ، اور ہزاروں نہیں کروڑوں لاکھوں اربوں کی امداد پہنچا دیے۔ ہم تو امدادی کام بھی کرتے ہیں، ہم غریب بچیوں کی شادیاں بھی کراتے ہیں اور ہم حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ بھائی یہ 40-50 ہزار روپے خرچ ہو گئے، اس میں آج کے دور میں کس غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے؟ آج کی غریب کی بیٹی بھی 3-4 لاکھ سے کم نہیں ہوتی۔ باہر ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مروڑ آج کی نہیں ہے، یہ روز اول سے ہی مروڑ چلتی آ رہی ہے۔ باہر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت تقریباً 1337 ہجری میں ایک سوال ہوا، شائع ہوا، نجدیوں نے، اہل حدیثوں نے، اور یہ جو حضور کے غصات ہیں کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں اور باتیں بھی پھر کرتے ہیں، تو انہوں نے اشتہار چھاپا 100 روپے انعام دیے جائیں گے اس شخص کو جو یہ دکھا دے، یہ ثابت کر دے کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے، وہ یہ ثابت کر دے قرآن کی کسی آیت سے، حدیث کی کسی ایک روایت سے، وہ یہ ثابت کر دے تو اسے 100 روپے انعام دیے جائیں گے۔ اور یہ اجازت ہے ہماری طرف سے کہ ائمہ کرام
جو مجتہدین ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کی کسی کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے کہ میلاد منانا جائز ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ورنہ یہ معاذ اللہ گناہ کا کام جلد از جلد ترک کر دیں۔ تو 100 روپے انعام کا یہ پمفلیٹ چھپ گیا، اخبار چھپ گیا، تو اعلیٰ حضرت پر قربان جائیے۔ انہوں نے 100 کا نہیں رکھا، انہوں نے کہا 200 کا انعام۔ کیا انہوں نے فرمایا اگر کوئی یہ ثابت کر دے، 5 سوال دیے انہوں نے، کہ ایک سوال یہ ہے میرا کہ جو اس کا جواب لائے تو اس کو 20 روپے میری طرف سے انعام ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تمہیں چاہیے کہ تم خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، تو یہ لکھ کر دکھا دو اور مجھ سے 20 روپے انعام لے جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت اور فضل کا چرچا میلاد منا کے نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا نا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اچھا بھائی، آپ میں سے کوئی یہ جواب دے دے کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے اور اس کا چرچا کرنے کا ذریعہ یہ میلاد نہیں ہے، جو یہ دکھا دے کتاب سے تو 20 روپے اس کو انعام۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ قرآن میں ہے انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جس دن ہوئی وہ اللہ کا دن ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ دکھا دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن اللہ کے دنوں میں سے نہیں ہے تو اس کو 20 روپے انعام۔ پھر فرمایا کہ شریعت کا قانون ہوتا ہے نا، ایک قانون سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی کہ محبوب جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ یعنی کہ حضور جس کی اجازت دے دیں وہ کرو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو قرآن اور حدیث میں سے دکھا دے کوئی کہ حضور نے میلاد کا منع کرا ہو تو 20 روپے اس کو انعام۔ تو یہ 20 کر کے کتنے ہو گئے؟ 80 اور 80 160۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت پیش کر دیں، ہمیں ہماری طرف سے یہ بھی اجازت ہے کہ آپ کسی سیاہ ستہ کی کتاب میں سے یا جتنے بھی ہمارے علماء دین ہیں ان کا کوئی بھی قول دکھا دیں اور مستند کتاب سے دکھا دیں تو اس کو بھی 20 روپے انعام۔ اگر میلاد ناجائز ہے، نہیں منانا چاہیے، وہ دکھا دے ناجائز ہے تو اس کو 20 روپے انعام۔ اور اگر نہیں دکھا پائے وہ اور پھر نہ دکھائے تو یہ جھوٹی بات کو چھوڑ دے جلد سے جلد۔ یہ گناہ کا کام ہے کہ جس کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو اسے روکو، تو یہ جلد از جلد یہ کام چھوڑ دے۔ اچھا، پھر انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ جو یہ وہابی ہیں جو اہل حدیث کا یہ ایک محفل رکھتے ہیں، سرات النبی کی ایک محفل رکھتے ہیں، انہوں نے یہ حدیثوں کی کتابیں جمع کری ہیں، انہوں نے یہ جو ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتا ہے نصاب ہوتا ہے، کتابوں کا نصاب ہوتا ہے، بولتے ہیں یہ نصاب وہ قرآن و حدیث سے دکھا دیں یا کسی حدیث کی کتاب سے یا علماء حق کی کسی قول سے یہ دکھا دیں کہ یہ جو اخبار چھاپتے ہیں یا یہ جو مدرسوں میں سہمائی ششمائی سالانہ امتحانات کراتے ہیں، ختم بخاری کراتے ہیں، یا یہ جو سراج النبی کے جلسے کرتے ہیں، اگر یہ قرآن اور حدیث سے دکھا دیں تو 20 روپے ان کو بھی انعام۔ تو اعلیٰ حضرت نے 100 کے بجائے 200 روپے کا انعام رکھ دیا۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مسئلہ میلاد نہ مناؤ کہاں لکھا ہے، تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مروڑ کئی سالوں پرانی ہے۔ تو سب سے بڑا اصول تو یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جس کام کا وہ کام کرنا ہے اور جس کام کا منع
منع کر دیا اس کام سے باز آنا ہے. تو میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ منانے کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اب جس طرح ہم ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا، خود ہی ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا. میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو بہت بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے، مسعود طارق مسعود. میں ان کو بڑا مفتی ہیں، وہ بڑے قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، چلو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، بڑے مذاقیہ بیانات بھی دیتے ہیں. تو ان کا ایک بیان سن رہا تھا اس میلاد کے حوالے سے، مجھے اتنا دکھ ہوا، میں انہیں جاہل کہہ نہیں سکتا، میں ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہوں، لیکن بہت افسوس ہوا. وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہم اس لیے نہیں مناتے. 20 باتیں پہلے کر چکے ہیں، اس کے جوابات علماء کرام نے دے دیے. یہ انوکھی منطق میں نے سنی ان سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ 12 ربیع الاول مستند نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 نہیں 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہی حضور کی ولادت کا نہیں، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے ہم حضور کا میلاد ہی نہیں مناتے. اب کیا کہے ایسے شخص کو؟ وہ خود حضرت عمر فاروق کا یوم بناتے ہیں. وہ عمر فاروق یکم جو محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے نا، اس میں شہادت کا دن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کا 22 تاریخ ہے تو جمادی الاخر میں بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے عثمان غنی کی 18 تاریخ ہے. لیکن آپ یقین کریں ان ساری تاریخوں میں اختلاف ہے، اس کے باوجود یہ وہ دن مناتے ہیں. حضرت عمر کا دن بھی مناتے ہیں. عثمان غنی کی شہادت پہ اپنے ممبروں پر بیٹھ کر عثمان غنی کی فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے شہادت کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ارے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، جتنے بھی اختلافی مسئلے ہیں وہ یہ سب بیان کرتے ہیں. لیکن نہ جانے حضور علیہ السلام کی میلاد سے انہیں تکلیف کیا ہے، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، عقل سلیم دے. تو ہم لوگ جو بیٹھے میں، اب میں آپ کی اور اپنی بولی میں بات کروں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ واقعی میں حضور نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، ابو بکر نے منایا، عثمان نے منایا، فاروق نے منایا، مولا علی نے، حسنین نے، کریمین نے، طیبین نے، انہوں نے کیا میلاد منایا؟ ویسے تو منایا میلاد، لیکن اس طرح سے نہیں منایا جس طریقے سے آج ہم مناتے ہیں. تو اگر نہیں بھی منایا، ہم مناتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ حکم ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جب تمہیں فضل پہنچے، تمہیں رحمت ملے تو اللہ کی اس عظمت پر، رحمت پر خوب چرچا کرے. تو یہ چرچا ہم کر رہے ہیں، انہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ بہرحال انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے، لیکن ہمیں تو اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے. ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ میلاد الحمدللہ جائز بھی ہے. ہاں ہمارے علماء کرام کل تک یہ فرماتے تھے کہ نہ میلاد کو ہم فرض کہتے ہیں، نہ ہم واجب کہتے ہیں، نہ ہم اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، نہ سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں جائز ہے، جو منائے تو اچھا کام ہے، جو نہ منائے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں. اب حضور کی ولادت کی خوشی ہونا ایک الگ بات ہے. اب خدا نخواستہ میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، تو میں لائٹیں تو لگاؤں گا نہیں، محفل تو کروں گا نہیں، تو میں کم سے کم خوش تو ہوں گا نا کہ آج میرے نبی پاک جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، ان کی ولادت کا آج دن ہے. تو میں خوش اندر سے ہوتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اور رحمت بھی ایسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو میں تو خوش ہوں گا، لیکن اس چراغا نہیں کر پاؤں گا. لیکن ہم ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی برا نہیں کہے گا، نہ یہ سمجھے گا کہ یہ حضور کی ولادت سے خوش نہیں ہے. خوشی کا مطلب ہے کہ دل سے خوش ہو جانا، لائٹیں لگاؤ یا نہ لگاؤ. لیکن تمہاری مروڑ یہ بتاتی ہے کہ تم حضور کی ولادت سے خوش نہیں ہو. مروڑ یہ بتاتی ہے کہ تم حضور کی ولادت. اب کہتے ہیں یہ دین میں نیا کام ہے. یار قرآن مجید فرقان حمید کتابی شکل میں پہلے نہیں تھا، آج کتابی شکل میں. اس کے اوپر عراب نہیں لگے ہوئے تھے، حجاج بن یوسف نے لگائے. مسجدوں پہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مینار نہیں ہوتے تھے، گنبدیں نہیں ہوتی تھی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اہم بات آپ کو بتاؤں، ہر مسجد کے اندر ایک ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہوگا. فجر کی نماز 5:50 پہ ہوگی، ظہر کی نماز 1:30 پہ ہوگی. واللہ نہ صحابہ کرام کے زور میں، نہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، کسی دور میں یہ ٹائم ٹیبل تھا ہی نہیں. یہ تو ہم لوگوں نے اپنی وقت کی سہولت کی بنا پر یہ ٹائم رکھا ہے. ورنہ تو ہوتا یہ تھا کہ جب اذان مؤذن نے دے دی، اب امام کا جب دل چاہے
امام الانبیاء کی بات نہیں کر رہا. امام جو مسجد کا امام ہے وہ جب دل چاہے جماعت کھڑی کر دے اس کو اختیار حاصل ہے. تو یہ نئے کام ہوئے ہیں نا. تمہیں صرف میلاد نیا نظر آ رہا ہو, تمہارے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہی ہے, تو میلاد سے ایسی تکلیف ہے کیا؟ اور ہم سنیوں سے ہم سے کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دو کہ میلاد لکھا ہو, کہیں لکھا ہو کہ میلاد منانا چاہیے. یہ ہم پر ہی حق ہے کہ ہم دکھائیں کہ حضور کا. بیٹے آپ نیچے لے جاؤ, آپ کی وجہ سے نا میں ویسے کمزور ہوں علم میں, تو آپ بچے ادھر اشارے وغیرہ کریں گے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وآلہ بیتہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا, تو ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ ہم قرآن کی کوئی ایک دلیل دے دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا گیا ہو, یا میلاد منانے کا حکم دیا ہو, یا میلاد منانے کا ثواب ہو. ارے ہم سے دلیلیں مانگتے ہو, ہم تم سے پوچھتے ہیں کیا دلیل دینا کیا ہم پر ہی واجب ہے؟ کیا اوروں پہ دلیل دینا واجب نہیں تھا؟ تم پوچھ کے بتاؤ ابو بکر صدیق سے کہ حضور علیہ السلام لعاب دہن زمین پر ڈالتے تھے, آپ گرنے نہیں دیتے تھے, ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے, چہرے پہ مل لیتے تھے. بتاؤ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام سارے کے سارے حضور کا پانی لینے ہاتھ آگے کر دیتے تھے کہ زمین کو یہ قطرے میسر نہ ہو جائے, حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی کہیں زمین پہ نہ گر جائے. صحابہ کرام ہاتھ آگے بڑھا لیتے تھے اور چہروں سے مل لیتے تھے. تو پوچھو صحابہ کرام سے, کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کرام جن کے سامنے حضور نے وضو فرمایا, وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا, ان سے بھی تو پوچھو نہ لائے کوئی قرآن کی ایک آیت. ہم سے پوچھتے ہو ہم لائے میلاد کے لیے کوئی ایک آیت؟ تو کوئی پوچھے, عبداللہ بن زبیر سے پوچھے, حضور نے حجامہ کروایا, حضور نے خون دیا عبداللہ بن زبیر کو, جاؤ اسے ٹھنڈا کر آؤ. کہاں ٹھنڈا کرا؟ انہوں نے پی لیا. تو پوچھے نہ کوئی عبداللہ بن زبیر سے کہ حضور کا خون پی لیا, قرآن کی کون سی آیت میں لکھا تھا؟ اسی طرح سے ایمن نے حضور علیہ السلام کا پیشاب پی لیا. اسی طرح انس بن مالک کی والدہ حضور کا پسینہ جمع کر رہی ہے کہ خوشبو حاصل ہوگی, بچوں کے کپڑوں میں لگائیں گی. تو پوچھے نہ کوئی ایمن سے, اور پوچھے نہ کوئی انس بن مالک کی والدہ سے کہ حضور کا پسینہ کیوں جمع کر دیا. تو لائے نہ وہ بھی کوئی قرآن کی ایک آیت. اور آج وہ اپنے مزار پلہار و انوار میں آرام کر رہے ہیں. تو عالم تصور میں پوچھتا ہوں, اے ابو بکر صدیق, حضور کا لعاب دہن تم نے کیوں چاٹ لیا؟ تو مزار سے جواب آئے گی کہ حضور کی محبت میں. صحابہ کرام سے آپ پوچھیں گے تصور میں کہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ کیوں نہیں گرنے دیتے, تو وہ کیا جواب دیں گے کہ حضور کی محبت میں. ایمن سے بھی پوچھے گا کوئی تو وہ یہی کہیں گی اس لیے پی گئی کہ حضور کی محبت میں. اور عبداللہ بن زبیر سے پوچھیں گے حضور کا خون تو پی گیا, کیوں پی گیا؟ ارے حضور کی محبت میں. آئے سنیو, آج کے بعد کوئی تم سے پوچھے حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو تو کیا کہو گے؟ حضور کی محبت میں. اور یہ نبی کیسے نبی؟ ارے ان کا کوئی امتی بن جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو لوگوں میں. ارے نبی کا امتی ہو رہے ہیں تو ہم بہترین ہو رہے ہیں. اور کتنے بہترین ہو رہے ہیں؟ ہم میں سے خدا نہ خاصہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, مسجد تک نہیں گیا, انتقال ہو گیا. ارے ایسے ہی نہیں اس کی نماز جنازہ ہوگی. ارے اس کو بھی نہلایا جائے گا, ستھرا کیا جائے گا, نیا کفن پہنایا جائے گا, شان سے مسجد میں لیا جائے گا, پھر اعلان ہوگا مرحوم کا نماز جنازہ فلانا نماز کے بعد ادا ہوگا. بھلے اس نے بدقسمتی سے نماز نہیں پڑھی ہو, لیکن حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے یہ احساس مل گیا کہ اس کا جنازہ بھی ہوگا, نماز جنازہ بھی ہوگا. اور شان کی بات دیکھیے دانش بھائی, آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ میں جملے کہ شان کی بات ہی سمتی جو نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتا, اور نماز اگر پڑھ بھی لیتا ہے, اگر فجر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لی, امام آگے یہ مقتدی پیچھے, ظہر میں چلا گیا امام آگے مقتدی پیچھے, عصر میں گیا امام آگے مقتدی پیچھے, پھر مغرب میں گیا امام آگے مقتدی پیچھے, عشاء میں گیا امام آگے مقتدی پیچھے, جمعے میں چلا گیا امام آگے مقتدی پیچھے, عید الفطر میں گیا امام آگے مقتدی پیچھے, عید الاضحیٰ میں گیا امام آگے
मुक्तदी पीछे। अरे हज का खुतबा हुआ, इमाम आगे, मुक्तदी पीछे, नमाजे जनाजा, 8 मुक्तदी आगे, इमाम पीछे। क्यों? वो जा रहा है जलवाए मुस्तफा देखने, दीदारे मुस्तफा करने। माँ कुंता तकूनु भी हक के हारे रजुल, इसीलिए आज इमाम भी पीछे और मुक्तदी आगे है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अब जरूरत है हमें ये पूछने की कि मिलाद मनाना जायज है या नाजायज है। अरे मैं तो कहता हूँ अब ये मिलाद मनाना लाजमी है। पहले तो हम कह रहे थे ना ये फर्ज है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, कुछ नहीं है। अब हम कह रहे हैं ये लाजमी है। क्यों लाजमी है? शरीयत का एक उसूल है, वो ये उसूल है कि किसी जायज चीज को, किसी मुबाह चीज को लोग प्रोपेगेंडे के जरिए कहें कि ये नाजायज है, नाजायज है, अब मनाना वाजिब है। अब मनाना वाजिब है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और नबी कैसे नबी? कोई आम नबी? अरे नबियों में सबसे अफजल, रसूलों में सबसे अफजल, और लोगों में तो है ही सबसे अफजल। ये तो कहते ना हमारे जैसे तुम्हारे जैसे माज़अल्लाह, जिस नबी का कलमा पढ़ा है और उसके लिए ये कहते हैं हमारे जैसे तुम्हारे जैसे माज़अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, अगर हिदायत इनके नसीब में नहीं तो अल्लाह इनको गारक कर दे। लेकिन बात ये है, अरे माजरत आपने टाइम दिया, फिर मैं टाइम से आगे चले गया। 10 मिनट और लूँगा इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ होगी। जितने मेहमान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, शाहिद भाई से, हफीज़ भाई से, कोई गिला ना करें। बजी बजी थोड़ी सी गुजारिश आज सुन लें तो इंशाल्लाह उसके बाद दुआ, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने शान नियाज़ भी होगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ऐसे नबी, इतनी शान वाले नबी के हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे सहाबा कराम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, लूत अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये इतने अंबिया आए, तो इब्राहिम को खलील बना दिया। हमारे नबी को अल्लाह ने क्या बनाया? गोया के हुजूर ने अभी कुछ कहा भी नहीं तो जवाब देने जिब्रील आ गए। तो कहने लगे अगर आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, बगैर बाप के पैदा किया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, और इसी तरीके से याकूब को हबीबुल्लाह बनाया, यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाया। हमारे और तुम्हारे आका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतल लिल आलमीन बनाया। अगर आदम को नजीउल्लाह बनाया, सफ़ीउल्लाह बनाया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतल लिल आलमीन बनाया। इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया तो अल्लाह को खातमुन नबिय्यीन बनाया। और अगर इब्राहिम को खलील बनाया तो हमारे आका को अल्लाह ने अपना हबीब बनाया। तो ये जवाब देने जिब्राइल आए तो हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे? हुजूर से पहले मैं ना क्यों हुजूर की शान बयान कर दूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस ज़ात है कि अगर कोई कहे आज के दौर में भी कि इब्राहिम को अगर अल्लाह ने खलील बनाया, इस्माइल को अगर ज़बीउल्लाह बनाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन बनाया। अगर याकूब को अगर नबीउल्लाह बनाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन बनाया। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी को कोई शान मिली तो हुजूर के सदक़े में मिली। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ने सिद्दीक बनाया तो हुजूर को सादिक और अमीन बनाया। और अगर कोई ये कहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे दूर पर बुलाकर कलाम किया, वो कलीमुल्लाह हुए, वो कलीमुल्लाह हुए। अरे उसे तो आप कलीम कहोगे जिसे अल्लाह ने कोहे दूर पर बुलाकर और ये फरमाया कि नालेन शरीफ उतार दीजिए, कोहे दूर पर तशरीफ ले आ जाइए। अब अल्लाह ने, ये वो वाहिद नबी है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और ये शर्म मिला कि अल्लाह ने उन्हें मूसा कलीमुल्लाह बना दिया। अरे हम उसे कलीमुल्लाह कहेंगे जिसने अल्लाह से कलाम किया, पर उसको क्या कहेंगे? अरे उसको क्या कहेंगे जो लम्हे भर में जमीनों की मुसाफत है, खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, फिर पहले आसमान की बुलंदी, दूसरे आसमान की बुलंदी, तीसरे आसमान की बुलंदी, सातों आसमान नीचे, मेरे आका और मौला हुजूर ऊपर, फिर
نہیں ہوئی, سدرۃ المنتہا تک گئے, پھر بھی بس نہیں ہوئی. اب ایسے نبی کو کیا کہیں گے, اب ساری حدیں نیچے لے گئی, اب جلوہ محبوب ہے, اب ساری حدیں نیچے, لمحے بھر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام بھی کیا اور اپنے دیدار سے بھی مشرف کیا. ایسے نبی کو پھر کیا کہیں گے؟ جب موسیٰ کو تم کلیم اللہ کہو گے تو پھر ایسے نبی کو کیا کہو گے جو لمحے بھر میں ساری بلندیوں کو نیچے چھوڑ کے اللہ سے کلام بھی کرایا اور اللہ کا دیدار بھی کرایا. ایسے نبی کو کہیں گے آمنہ کا لال, عبداللہ کا نور نظر اور مکہ کا در یتیم, سرور کائنات اور وجہ تخلیق کائنات, افضل الرسول, امام الانبیاء, امام المجاہدین, امام المبلغین, وعلا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی تنائی بیانی شانی قرآن محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آمنہ کا لال کہیں گے. تو حضور علیہ السلام کی شان ہم نے بیان کری. کیوں کہ یہ میلاد کی محفل تھی, ہم نے میلاد الحمدللہ منا لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخر جب تک ہمارا آخری دم بھی رہنا تو ہمیں میلاد کی توفیق ملتی رہے, میلادی بنتے رہیں. اچھا, ہم حضور کے امتی ہیں, الحمدللہ ہم نے میلاد منا لیا. خالی یہاں تک ہی نہیں محدود رہنا, ہم نے اس سے بھی آگے کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اب جب ہمیں اتنی عظمتیں ملی کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو, تو بہترین ہونے کا کچھ تو صلہ دے دیں, کچھ تو صلہ دے دیں. میری مراد اصل میں ہے کہ آپ کو میں سیاسی شعور تھوڑا بہت دے جاؤں. سیاسی شعور مطلب یہ ابھی آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں, یہ میری پبلسٹی کے لیے نہیں ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے 72 73 74 75 سالوں سے اپنے والدین سے سنا, دادا سے سنا, اور خود بھی دیکھتے آئے کہ ہم نے گٹر ٹھیک ہو جائیں گے, روڈ سڑکیں صحیح ہو جائیں گی, پانی آ جائے گا, بجلی کا نظام صحیح ہو جائے گا. اسی نام پر ہم نے کتنے جھوٹوں کو ووٹ دے کر پہنچا دیا. اب آپ ایک نعرہ بھی سنتے ہو گے, یار مولویوں کو سیاست میں کام, مولویوں کو سیاست میں کام, مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ارے مولوی سیاست میں پہلے سے ہیں, مولوی پہلے سے سیاست میں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کیا مولوی نہیں ہے؟ جماعت اسلامی والے جو سیاست کر رہے ہیں تو کیا مولوی نہیں ہے نا؟ مولوی اور بھی بہت سارے مولوی ہیں. ارے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ سیاست میں مولویوں کا کام نہیں ہے, ان کی مراد یہ ہے عاشقان رسول جیسے مولویوں کا کام سیاست میں نہیں ہے. کیوں؟ ٹانگیں چھت سے لگ جائیں گی. ایک پوچھا نا سندھ اسمبلی میں, ایک پوچھا ہلا کے رکھ دیا, کفر کی جڑوں کو تکلیف کر گئی, جڑیں ہلا دی. اگر ایسے 2-4 بھی پوچھ جائے نا, خدا کی قسم ان کی مجال نہیں ہے کوئی ایسا قانون پیش کر دیں جو اسلام کے خلاف ہو. لیکن افسوس ہم تو آج بھی گٹر کے نام پہ, سڑکوں کے نام پہ ووٹ دے رہے ہیں. تو واللہ گزارش ہے کہ آپ ووٹ دیں, تحریک لبیک کو دیں. کیوں؟ یہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی جماعت ہے, سچوں کی جماعت ہے, سچوں کے ساتھ ہو لیجیے. باتیں تو اس موضوع پہ اتنی ساری ہیں کہ آپ تھک جاؤ گے, میں تھک جاؤں گا, رات ختم ہو جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی. لیکن مختصر کر کے میں بس آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ خود بھی جتنے بھی الیکشن ہو جائیں, جتنے بھی ہوں, اس میں آپ نے کرین پر ووٹ ڈالنا ہے, اور اپنی خواتین کو بھی کہنا ہے کہ آپ نے جا کے کرین پہ ووٹ ڈالنا ہے. یہ ہوگا آپ کے حصے کا کام. کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں پہنچاؤ گے اسمبلیوں میں ایسے لوگوں کو, ایک تھے جنہوں نے قادیانی کو کافر دینے کا قانون پاس کروایا, کیا حضرت کا نام علامہ شاہ احمد نورانی صاحب, وہ ایک تھے تو انہوں نے اتنا بڑا قانون پاس کرا لیا, اور 2-4 چلے گئے تو آپ بتاؤ کیا کیا نہیں پاس کرا سکتے. لیکن ہم پہنچائیں گے تب نا, اگر یہی بولتے ہیں مولویوں کو سیاست میں کام نہیں ہے. نہیں. اور یہ مولوی وہ شے ہے, کبھی اس نے احتجاج نہیں کرا ہوگا اپنی ذات کے لیے, نمازیں ٹائم پہ پڑھائی ہوں گی, قرآن مجید ٹائم پہ مدرسہ لگایا ہوگا, جنازہ آ گیا ٹائم پہ جنازہ پڑھایا ہوگا. جتنے بھی تنخواہ دو نہ دو, کوئی احتجاج نہیں کرا ہوگا. اگر احتجاج کرا تو رسول اللہ کی ناموس پہ احتجاج کرا. اور ان ظالموں نے, جن کو آپ بولتے ہو نا مدینے کی ریاست, ارے مدینے کی ریاست صرف 2 تقریریں کر دی اقوام متحدہ میں. آپ نے بولا بھائی واہ
واہ بھائی واہ، اس کے 98 جتنے کفریات، جتنی اس کی ذہن خرابی کہ وہ سب برداشت ہوگی، صرف 2 اس نے اچھے کام کر دیے. اور یہ جو مولوی 100% اچھے ہیں وہ برے لگ رہے ہیں. لیکن کیوں برے لگ رہے ہیں؟ ماؤں بہنوں کو ڈر ہے کہ نہیں ہمارے میک اپ پر پابندی نہ لگ جائے، ہمارے کو برقع نہ پہنا دیا جائے. ایسا بھی نہیں ہے، بس یہ سوچ کے کہ یہ لوگ وہاں اسمبلی میں پہنچ جائیں، کوئی خرافاتی کوئی ایجنڈا ایسا پاس نہ ہو جائے اسلام دشمن ہو. جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں، یہ موجود ہیں نا، یہ مولوی موجود ہیں تبھی تو پاس ہو رہے ہیں. ایسے مولوی نہیں، عاشقان رسولوں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ سب آپ تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے، شکل کسی کی بھی ہو، کوئی بھی ہو. یہ سمجھ لیے گا ہم نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے ناموس کے خاطر حاضر ہوں اور آپ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے خاطر ہوں. اور خادم حسین رضوی نے ایسے ہی نہیں اپنی جان دے دی، انہوں نے 6 مہینے کی کیسی صحبتیں برداشت کری. لوگ بولتے ہیں نا مولوی ان کو کچھ لے لیا ہوگا، یہ بک گئے ہوں گے. بک تو گئے تھے، ہمیں پتہ چلا بڑی دیر میں. وہ لوگ خریدنے گئے، ابھی بھی ان کے صاحبزادے کو خرید رہے. تو جو گیا نا کوئی اربوں کی ڈھیل لے کے، تو خادم حسین رضوی نے کہا یہ آپ نے دیر کر دی، مجھے اس سے زیادہ مل گئے. انہوں نے کہا کوئی اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، ہم اربوں روپے کی کر رہے ہیں، نسلیں کھائیں گی آپ کی، اس سے زیادہ کا سودا آپ کا ہو گیا. ہاں میں بک گیا، مجھے میرا خریدار مدینے والا نکلا اور میں مدینے کے بازار میں بک چکا ہوں. وہ بک گئے، وہ مدینے کے بازار میں بک گئے. جبھی تو اتنی تکلیفیں. خالی وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. تو خادم حسین رضوی اس لیے وہ صحبتیں برداشت کر رہے تھے کہ عشق نبی ہے تو یہ سزا تو برداشت کرنی. تو لیکن ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کریم میں ووٹ بھی نہ ڈال کے آئے. نہیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو بہرحال آپ سب نے، امید ہے میرے کو جتنے اس وقت بیٹھے نا وہ تو خود کو ڈالیں گے اور اپنے گھر والوں سے بھی ڈلوائیں گے انشاءاللہ. اگر کسی جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی پیپلز پارٹی والا ہو، کوئی ایم کیو ایم والا ہو، کوئی بیٹھا ہوا ہو، ہے تو وہ سنی نا، تو وہ وفاداریاں وہیں تک رکھے جہاں تک رکھنی چاہیے. ایک وفاداری حضور سے بھی کر کے دیکھ لے، وہ کر کے دیکھ لے گا انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. ایسا نہیں ہے. ممتاز قادری جب پھانسی پر لٹک رہے تھے نا، آخری خواہش پوچھتے، ان سے بھی پوچھی تھی آخری خواہش. وہ بھی تو کسی ماں کا لال تھا نا، اس کی بھی تو اولاد تھی نا، اس کی بھی تو بیوی تھی نا، تو اسے نہیں خیال آیا ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہلے ہے، تو انہوں نے آخری خواہش پوچھی. تو خواہش کیا تھی آپ بھی حیرت کرو گے. وہ خواہش آخری یہ خواہش تھی کہ میں جب پھانسی پر لٹکایا جاؤں تو میرے سر پر امامہ ہو. بولا یہ تو خواہش تمہاری کر دی پوری، کوئی اور خواہش بتاؤ. کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ جب پھانسی دیتے ہو تو کپڑا پہنا دیتے ہو. میں عاشق رسول ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کرا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. میرا چہرہ بگڑے گا نہیں کیونکہ حضور کے خاطر پھانسی لگ رہی ہے، تو میرے چہرے کو ڈھکنا نہیں. تو کہا یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دی ہے. تو خواہشیں تو دیکھو کہ کیسی کیسی خواہشیں ہیں. اور وہ تو سوچ رہے تھے شاید کچھ مدت لیں گے، ٹائم لیں گے. نہیں، یہ عاشق ہے کہ حضور کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. اور حضور ہمارے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. ان کی تو ان کا تو شیاری کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد درود و سلام.